السلام علیکم برادرز، حالات واقعات یہ ہیں کہ جنوری ختم ہونے والا ہے 2025۔ میرا نام ہے عبداللہ طارق، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبداللہ طارق۔ حالات واقعات آج کل یہ چل رہے ہیں کہ فیملی ولاگرز کی بیشنگ فل آن چل رہی ہے یوٹیوب پہ، جس کو دیکھو ان کے خلاف ہی ویڈیوز بنا رہے ہیں بیٹھ کے، مطلب کہ جیسے دنیا میں اور کوئی ٹاپک ختم ہی ہو گیا نا۔ ہم بھی خلاف ہیں ان کو، اچھا ہم بھی نہیں سمجھتے، لیکن اب یہ بھی نہیں ہے کہ یار آپ ہر بندہ بیٹھ کے بس ان کو گالیاں ہی دیتا رہے۔ یعنی کہ اگر آپ نیگیٹو کنٹینٹ کو ہی ڈسکس کریں گے، بے شک آپ اس کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، تو آپ اس کو ایک طرح سے پروموٹ تو کر ہی رہے ہیں کچھ حد تک۔ اس کے بجائے آپ پازیٹیو چیزوں کو ڈسکس کریں، جو لوگ اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں، ان کو اپریشیٹ کریں اور ان کا کنٹینٹ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور ان کا کنٹینٹ باقی لوگوں تک بھی پہنچے کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کیوں بھائی، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے، کراچی سے ایک کنٹینٹ کریٹر ہیں وقار بھائی، جن کو میں فالو کرتا ہوں کافی عرصے سے۔ انہوں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بنائی ان یوٹیوبرز کے بارے میں، کچھ وہ انہوں نے اپنی اسٹڈی کی تھی کنٹینٹ کی کہ بھائی کس ٹائپ کا کنٹینٹ ہے اور کیسی آڈینس ہے، لیکن لوگوں نے ویڈیو دیکھے بغیر ہی ان کو بھی بیش کرنا شروع کر دیا، اور کمنٹس میں ان کو بھی گالیاں پڑ رہی تھیں۔ لوگ کہہ رہے تھے ہم انفالو کر رہے ہیں، آپ سے یہ امید نہیں تھی، یہ وہ۔ کچھ یوٹیوبرز ہیں ان کے اوپر بڑی برائی آئی ہوئی ہے، ٹیکی بھائی، رجب وغیرہ، ان لوگوں کے اوپر بڑی برائی آئی ہوئی ہے۔ تو میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کا نام تھا کہ میں نے رجب بٹ کے ولاگنگ سے کیا سیکھا، یعنی کہ اس طرح کا کچھ نام تھا، اور اس کے اندر میں نے رجب بٹ جو ولاگز بناتا ہے نا اس کو میں نے ڈیکوڈ کیا تھا کہ یار یہ چیزیں رجب بٹ جو ہے وہ یہ چیزیں یوز کر کے اپنے ولاگز کو انٹرسٹنگ بناتا ہے، اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا سائنٹیفک قسم کا وہ ریویو تھا۔ ارے بھائی لوگوں نے مطلب یہی چیز جو میں نے کل بنائی ہے، اگر میں اس کو ایز اے روسٹ بناتا نا کہ میں رجب بٹ کو روسٹ کر رہا ہوں اور ٹکی کو روسٹ کر رہا ہوں، ایسے کامنٹس آئے تھے، واہ 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 یہ ہے کنٹینٹ کریٹر، کتنا اچھا۔ بس میری غلطی یہ تھی کہ میں نے ان کو گالیاں نہیں دی۔ وہ بیچارے کمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ یار کم از کم ویڈیو دیکھ تو لو، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ اتنا جو کوئک ریئیکشن ہوتا ہے، کسی کا غصہ کسی اور پہ اتار رہے ہیں، یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں ہے میرے خیال میں۔ آپ بھی اپنا خیال اس بارے میں بتا سکتے ہیں، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تو میرے لیے تو زیادہ بڑا کنسرن یہ ہے کہ کیا ہماری عوام کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، کہ صرف اور صرف سن نہیں سکتے کسی کو۔ ان کو ضروری ہے کہ ان کی جو پری کنسیو نوشنز ان کے دماغ میں، جو چیزیں انہوں نے کسی کے بارے میں سنی ہوئی، تو ایک میسج تو اس ویڈیو کا یہ ہے کہ اپنے آپ میں ٹالرنس پیدا کریں، اگلے کی بات سن کے سمجھ کے پھر اس پہ ریئیکٹ کریں، بجائے اس کے کہ صرف تھمبنیل دیکھ کے یا ٹائٹل دیکھ کے ہی اس کے اوپر آپ چڑھ دوڑیں، گالیاں دینا شروع ہو جائیں۔ اب جہاں تک رہی بات فیملی ولاگرز کے کنٹینٹ کی، یا جن پہ بے شرمی کا، بے حیائی کا الزام، جہاں تک رہی بات کچھ اسپیسیفک کنٹینٹ کریٹرز کی، یوٹیوبرز یا ٹک ٹاکرز بھی جنہیں کہا جاتا ہے، فیملی ولاگرز، بے حیائی پھیلانے والے، بے شرمی پھیلانے والے، بے پردگی پھیلانے والے، جو کچھ عرصے سے ٹرینڈ چل رہا تھا اور پھر ریسنٹلی اس کے اوپر کافی بیک لیش آ رہا ہے، اور خاص طور پہ جو کورس سیلنگ والا ایک منجن شروع ہوا تھا اس پہ کافی زیادہ ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ بھائی ان لوگوں کو بائیک آؤٹ کریں، ان لوگوں کو کینسل کریں، یہ وہ، اور بہت سارے لوگ پرانے اپنے گڑے مردے بھی اکھاڑ رہے ہیں اس ٹاپک کے اندر، اس ٹرینڈ کو ہائپ کیچ کرنے کے لیے، فیم ڈس کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو۔ اس میں میرا یہ موقف ہے کہ اگر آپ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں، اول تو یہ کہ مخالفت اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی آپ بس گالیاں دیتے رہیں کہ بھئی یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے کال آؤٹ کیا کہ یہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے اور یہ غلط ہے، ان کو ڈسکریج کریں، ان کو فالو نہ کریں، پروموٹ نہ کریں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ان کو ڈسکریج اور ڈسکریڈٹ کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ اس بات پہ کہ وہ بے پردگی پھیلا رہے ہیں، یا پھر اس بات پہ کہ وہ بے پردگی پھیلا کے فیمس اور پیسے کیوں کما رہے ہیں؟ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر تو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ایسی بے پردگی اپنی لائف میں نہیں چاہتا، نہ میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بھئی ایسی چیزیں نہ پھیلائی جائیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو تنقید ہے وہ کسی پرنسپل سٹانس پہ ہونی چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بے پردگی غلط بات ہے، تو اگر تو تنقید کرنے والا اپنی لائف میں ویسی بے پردگی اور بے حیائی نہیں کر رہا اور پھر وہ تنقید کرتا ہے تو اس کی تو جائز بنتی ہے، لیکن اگر کہنے والا خود بھی اپنی لائف میں وہی چیزیں پریکٹس کر رہا ہے اور وہ ایک کنٹینٹ کریٹر کو صرف اس چیز پہ بیش کر رہا ہے کہ اس نے وہی پریکٹس کر کے ایک فیم حاصل کر لیا اور پیسے کما لیے، تو یہاں پہ مجھے ہپوکریسی نظر آتی ہے، ڈبل سٹینڈرڈز۔ جیسے یہ تنقید ہوتی ہے کہ فلانی کی شادی دیکھو، اس نے شادی پہ اتنے ولاگ بنائے، اس سے اتنا کما لیا، اس پہ اتنے عجیب کام ہوئے، ڈانس ہوئے، فلانا ڈمکانا ہوا۔ تو اگر تو ایک بندہ جو خود یہ کہتا ہے کہ بھئی میری شادی ہوئی تھی تو اس میں کوئی ڈانس ڈھول ڈمکا نہیں ہوا تھا اور میں نے بغیر کسی فضولیات کے اپنی شادی کا فنکشن کیا تھا، تو اس کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ ہم اگر پاکستان میں میجورٹی عوام کو اپنی دیکھیں، ان شادیوں پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور جیسا کلچر وہاں پہ ہوتا ہے، اگر وہی چیز ایک بندہ کانٹینٹ بنا کے اس سے پیسے کما لیتا ہے، تو آپ کو اس پیسے سے، اس فیم سے مسئلہ ہے، اس کانٹینٹ سے مسئلہ ہے، یا پھر اس میں ایکچوئل جو چیز دکھائی جا رہی ہے، جو وہ کلچر ہے، اس سے مسئلہ ہے؟ اگر تو اس کلچر سے، اس پریکٹس سے مسئلہ ہے، تو آپ کو اپنی لائف سے بھی وہ چیزیں ہٹانی چاہیے، وہ چیزیں ختم کرنی چاہیے، ان کو اگنور، ایوائڈ کرنا چاہیے اپنی لائف میں سے بھی۔ اگر آپ خود وہ چیزیں کر رہے ہیں اور ان کو دکھانے پہ کسی کو بیش کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اگین جیسے میں نے کہا، مجھے ڈبل سٹینڈرڈز نظر آتے ہیں۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے وہ کم از کم اس بات کو سمجھ کے اس پہ ریئیکٹ کریں گے، کمنٹ کریں گے۔ اگر نہیں بھی کمنٹ کرتے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن
لیکن آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے مجھے بھی وقار بھائی کی طرح گالیاں نہ دینا شروع کر دیجیے گا، بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تھوڑی سی کڑوی بات ہوتی ہے جو سچ ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنا موقف رکھا ہے، اگر آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ سو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ عبداللہ طارق سائننگ آف۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اچھی دعاؤں میں دعائیں کرنا بھی یاد رکھیے گا، اپنے لیے، میرے لیے اور سب کے لیے۔ عبداللہ طارق سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔